عليه وسلموا تسليما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر فرائض نماز کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ یہ بتایا گیا تھا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے اندر جن کا کرنا ضروری ہے۔ 3 چیزوں کا تذکرہ پارٹ 2 میں بتا دیا گیا تھا۔ چوتھے نمبر کی چیز جو نماز کے اندر ضروری ہے، یعنی اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، چاہے بھولے سے چھوڑیں یا جان بوجھ کر کے، ہماری نماز نہیں ہوگی، وہ ہے رکوع کرنا۔ رکوع بھی نماز کے اندر فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی رکوع نہیں کیا، چاہے بھولے سے ہو، نماز کے بعد سیدھا سجدے میں چلا گیا اور اس کی رکوع چھوٹ گئی، تو ایسے شخص پر ضروری ہے دوبارہ نماز پڑھے۔ رکوع کس کو کہتے ہیں؟ رکوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اتنا جھک جائے کہ اس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ البتہ گھٹنوں کو پکڑنا، وہ ساری چیزیں نماز کے اندر سنتیں ہیں جس کا انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا بعد میں، لیکن فرض درجہ اتنی چیز ہے کہ آدمی اتنا جھکے کہ اس کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ اگر کوئی آدمی اتنا نہیں جھکا، صرف اپنے گردن کو جھکا لیا لیکن ہاتھ اسی درجے میں ہے، یا یہ کہ تھوڑا سا جھکا کہ ہاتھ رانوں تک پہنچ رہے ہیں، اس سے آگے نہیں پہنچ رہے ہیں، تو ایسے شخص کو اس چیز کو رکوع نہیں کہا جائے گا اور اس کی رکوع نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ آدمی جھکے اور اتنا جھک جائے کہ اس کے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑے، کم از کم گھٹنوں تک پہنچ جانا یہ ضروری ہے۔ 5ویں نمبر کی چیز یہ ہے کہ سجدہ کرنا۔ سجدہ نماز کی روح ہے۔ نماز کے اندر سب سے اصل جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ انسان اپنے آپ کو بالکل کمتر سمجھ کر کے، نااہل سمجھ کر کے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اس کی بڑائی کا دل کے اندر استحضار کر کے اس کے سامنے اپنے پیشانی کو رکھ دے۔ سجدہ کہتے ہیں پیشانی کو زمین پر رکھنا۔ اگر آدمی پیشانی کو زمین پر رکھ لیا تو اس کے سجدہ کی فرضیت ادا ہو جائے گی، اس کا سجدہ ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک کو بھی لگانا یہ بھی کمال سنت میں سے ہے۔ علماء اکرام یہ لکھتے ہیں کہ اگر آدمی بغیر عذر کے ان دونوں کو نہیں لگایا بلکہ صرف ایک کو لگایا تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر لگا لیا، صرف پیشانی بھی لگا لیا، ماتھا لگا لیا زمین پر، تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو سجدہ کہہ دیں گے۔ سجدے کے اندر یاد رکھیں 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 کی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے پیشانی کو زمین پر رکھے۔ نمبر 2 کی چیز یہ ہے کہ جہاں سجدہ کر رہا ہے اس زمین کے اندر ٹکاؤ ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا نرم نہ ہو کہ ماتھا وہاں پہ ٹھہر ہی نہیں رہا ہے، نیچے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ جیسے کوئی آدمی اس طریقے سے گدا پہ سجدہ کرے کہ جو زمین پر، اس گدے پر اس کا پیشانی نہ ٹکے بلکہ نیچے کی طرف چلا جا رہا ہے، تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنی چاہیے کہ آدمی ایسے گدے پہ نماز نہ پڑھے کہ جہاں ماتھا یا پیشانی نہ ٹک پاتی ہو، بلکہ آدمی سخت چیز پر سجدہ کرنی چاہیے۔ اگر سخت چیز نہیں ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سجدے کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی سجدے کے دوران میں دونوں پیر بھی زمین پر ٹکے ہوئے ہوں۔ اگر پورے سجدے میں دونوں پیر کو اٹھائے رکھا اور ایک رکن کے بقدر بھی زمین پر نہیں لگایا تو بھی سجدہ نہیں ہوگا۔ تو سجدے کے اندر یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی سجدہ کر رہا ہے اور سجدہ وہ کسی اونچی جگہ پر کیا اور اس کے پیر نیچے ہیں، تو ایسے وقت میں اگر وہ اونچی جگہ، سجدے کی جگہ 1 اینٹ یا اس سے زیادہ اونچائی ہے تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان جہاں سجدہ کر رہا ہے، پیشانی کی جگہ اور اس کے پیر کی جگہ دونوں برابر ہوں۔ بعض اوقات ہوتا ہے لوگ جمعے وغیرہ میں نماز پڑھتے ہیں اور نیچے کھڑے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں سیڑھیوں کے اوپر، تو یاد رکھیں اگر وہ اتنی اونچائی پہ ہے کہ 1 اینٹ سے زیادہ اونچائی کی ہو تو اس پہ پھر نماز نہیں ہوگی، اس کو سجدہ نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں بیڈ کے اوپر اور وہاں احتیاط نہیں کرتے ہیں، گدا بچھا ہوا ہے اور بالکل وہ نرم ہے، وہاں سجدہ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں اگر وہ گدا اتنا نرم ہے کہ جس پہ سجدہ ہماری پیشانی نہیں ٹک پا رہی ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ آخری چیز جو نماز کے اندر ضروری ہے وہ یہ ہے قاعدہ آخرہ پر التحیات کے بقدر بیٹھنا۔ یعنی نماز کے آخر میں جو چیز ہوا کرتی ہے جس کو ہم قاعدہ آخرہ کہتے ہیں، التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت کے بعد، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت کے بعد اس پہ اتنی دیر بیٹھنا یہ فرض ہے۔
البتہ तहियात पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना वो क्या चीज़ है इंशाअल्लाह उसको आगे बयान किया जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ बस इतना है कि आदमी वहाँ पर इतनी देर ज़रूर बैठे, अगर बैठ गया तो उसकी फ़र्जियत अदा हो जाएगी। तो ये 6 चीज़ें बुनियादी तौर पर जो 2 पार्ट के अंदर बताया गया कि अगर इनमें से हमने कोई भी चीज़ छोड़ दिया तो हमारी नमाज नहीं होगी। ये जो चीज़ें आपके सामने पार्ट दर पार्ट बयान किया जाता है, हमारी कोशिश ये है कि नमाज और दूसरे अहकाम को आसान अंदाज से उसकी बुनियादी चीज़ें आप हज़रात के सामने पेश किया जाए ताकि आप हज़रात अपना जायज़ा लें। इससे बहुत सारे मसाइल का भी इल्म होगा, आप हज़रात अपनी नमाज को दुरुस्त करें। इसके बाद इंशाअल्लाह अगले किस्त के अंदर वाजिबात नमाज को बयान किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।